رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورة الأنعام آية 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. قد بے شک، خسارہ یہ اردو کا ورڈ ہے. گھاٹا، نقصان، کمی بیشی جو ہوتی ہے. قد خسرہ تحقیق گھاٹے میں رہے کون لوگ، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھوٹ سمجھا. کس بات کو جھوٹ سمجھا؟ بلقاء اللہ یعنی اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو، اللہ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا. وہ لوگ کیا رہے؟ خسارے میں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شک وہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی خبر کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعہ، آپ جانتے ہیں قیامت کو کہتے ہیں، اور جایا تھا الف ما قبل مفتوح، تو یہ رول آپ جانتے ہیں الف میں چینج ہو جاتا ہے. جاءتہم ان پر آ موجود ہوگی یعنی جب آ جائے گی، جب آ گئی ان پر قیامت. کیسے آئی؟ بغتا، با غین تا اس کا روٹ ورڈ ہے. کسی بھی چیز کا یک بارگی اکٹھے ایسی جگہ سے ظاہر ہو جانا جہاں سے اس کے ظہور کا گمان تک بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بغتا، اچانک، ناگہاں. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتا یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی. قالو پھر وہ بولے یا حسرتنا ہائے افسوس. یہ حسرت اردو کا لفظ ہے نا، حسرت، ہائے ہماری حسرت یا افسوس، علی اس کے اوپر، ما فرطنا، فاراتا اس کا روٹ ورڈ ہے. جیسے حدیث طیبہ میں ہے، چلے من کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. فراتکم علی الحوض کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا. حدیث طیبہ یہ میرے محبوب کا فرمان، آپ کے محبوب کا فرمان تھا. جب فرتا باب تفعیل اور متعدی ہے تو مانا ہوا دوسرے کو آگے کر دینا، خود پیچھے رہ جانا. اسی مناسبت سے فرتنا کا مفہوم یہ ہوگا کہ رضائے الہی کے حصول میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا اور خود پیچھے رہ گئے. اس لیے یہ جو لفظ ہے فرتا تقصیر اور کوتاہی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ہوگا فرتنا تقصیر کی ہم نے، قصر کرنا، کمی کرنا، کوتاہی کی ہم نے، فیہا اس میں. پھر وہ کیا کہیں گے؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا بولے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم سے اس زندگی میں ہوئی. اور ہم وہ یحملون، ہا میم لام روٹ ورڈ ہے، اٹھائے ہوئے ہوں گے، حمل بھی اسی سے ہے. اوزارہم اپنے بوجھ، کدھر؟ علا اوپر، ظہورہم اپنی پیٹھوں پر. ظاہا را اس کا روٹ ورڈ ہے، ظہورہم اپنی پیٹھوں پر. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر یعنی بیک پر اٹھائے ہوئے ہیں. الا خبردار، دیکھو، سا سین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. سیا جیسے جیا سے جا ہوا، اسے سیا سے سا ہوا. سا بہت برا ہے. ماں کیا چیز؟ ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں وہ. الا سا ما یزرون ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں. اور ما نہیں،
حیات تو اردو کا لفظ ہے، حیات زندگی. ومل حیات تو دنیا کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دنو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یہ جلدی کسی چیز کا ریزلٹ مل جانا. تو دنیا میں جو بھی کام کیا جاتا ہے ریزلٹ جلدی آ جاتا ہے نا. ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر، لعب کھیل. لام عین با روٹ ورڈ ہے، جیسے لعاب ہوتا ہے منہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے بہنے والا پانی، اور اس کا مقصد معنی ہوگا کہ بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا. لعب کھیل میں کوئی خاص مقصد تو نہیں ہوتا نا. واللہو، اور مشغلہ ایسے یعنی ہر اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے باز رکھتی ہے، ہٹا دیتی ہے. یعنی کوئی مقصد والا نہیں ہوتا، مقصد سے ہٹ کر جو بے سود کام ہوگا اس کو کہا جاتا ہے لہو. جیسے کھیل تماشا ہوتا ہے، یہ کتنی گیمز اور یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بس چند لمحے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر. تو دنیا کو کتنی خوبصورت تشبیہ دی. رب کریم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور مشغولہ ہے، یعنی کھیل اور تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. یا آپ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کی زندگی ماس کھیل اور تماشا ہے. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، دار گھر، اور آخرت کا جو گھر ہے خیر بہتر ہے، فائدے والا ہے آخرت کا گھر. للذین، ان کے لیے جو یتقون، جو متقی ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا پس لا نہیں، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ قد نعلم، تحقیق جانتے ہیں ہم، یعنی رب کریم فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم جانتے ہیں، انہو، کہ ان کی لیحزنک، یعنی رنج پہنچاتی ہیں آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن پہنچاتی ہیں، دکھ پہنچاتی ہیں، رنج پہنچاتی ہیں. الذی، جو کچھ کہ یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو مانتے نہیں ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں. فإنہم، پس تحقیق وہ، لا نہیں، یکذبونک، نہیں جھٹلاتے محبوبہ آپ کو. رب کریم فرما رہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ولیکن، بلکہ، ظالمین، ظالم کی جمع، یہ ظالم لوگ، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، یجحدون، انکار کرتے ہیں. جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے نا، انکار کرتے ہیں. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا رنجیدہ کرتے ہیں. تو فرمایا فانهم لا يكذبونك، وہ تو آپ کو نہیں جھٹلاتے محبوبہ. ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبت، جھٹلائے گے وہ جھٹلائے گے. کون؟ رسل، پیغمبر بھی، من قبل کا محبوبہ آپ سے جو پہلے انبیاء کرام تھے نا وہ بھی جھٹلائے گے. پس کیا کیجیے؟ فصبروا، ان کو صبر کی تلقین کے لیے فرمایا کہ ان انبیاء نے فصبروا، انہوں نے صبر کیا، اللہ پر، ما، جو کذبوا، تکذیب کی گئی، ان کو مانا نہیں گیا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو انہیں باتوں کا ان کا انکار کیا گیا.
اس پہ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا. کیا فرمایا؟ اور بے شک آپ سے جو پہلے رسول تھے وہ بھی جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا اور ایذا دی گئی حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم ان کے پاس آ پہنچی نصرنا ہماری مدد. وہ صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی. اور لا نہیں مبدلہ با دال لام روٹ ورڈ ہے، بدل تبدیل یعنی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز آ جانا. مبدلہ کوئی بدلنے والا، لا مبدلہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے. کس کو؟ لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو. ولا مبدل لکلمات اللہ اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءک پہنچی ہے آپ کو، ہی پہنچی ہے جاءک آپ کے پاس من نبا خبر کو کہتے ہیں، بڑی خبر کو. یہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں. سورۃ النبا بھی ہے نا، وہ قیامت کی خبر. نبا المرسلین پیغمبروں کی، رسولوں کی خبریں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کی خبریں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ہی بات جو مجھے بڑی اچھی لگی آپ سے شیئر کرتی ہوں، بلکہ ان کا یہ سمجھانے کا انداز مجھے بڑا پسند آیا جو کیمیائی سعادت میں لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا دنیوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروپ آف پیپل ہو، یعنی کوئی گروہ ہو لوگوں کا، وہ کشتی میں سوار ہوا اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کے رکی. لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے. اب جو کشتی چلانے والا تھا، آپ خود امیجن کیجیے کیا خوبصورت مثال ہے. وہ جو ملاح ہے، وہ جو کشتی چلانے والا ہے، وہ کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، یعنی رک ہی نہیں سکتے، اس لیے ٹائم ضائع نہیں کرنا، بس طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹیں. جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ جو تھے 3 حصوں میں بٹ کے. ایک تو وہ لوگ تھے جو جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد نہ رہا، یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور وہ درندوں کی غذا بن گئے. اب دوسرا جو پیپل کا گروپ تھا وہ سیانے لوگ تھے، عقل مند لوگ، جس کو متقی آپ کہہ سکتے ہو. وہ اپنی ضروری حاجات سے جلدی فارغ ہوتے ہیں اور کشتی میں اپنی کھلی جگہ ہوتی ہے، دوسرے لوگ تو لوٹے نہیں ہوتے، تو من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجائب جو ہوتے ہیں، یعنی عجیب و غریب قسم کے پھول ہر جگہ ہوتے ہیں، پھولوں، غنچوں، شگوفوں وغیرہ، اور اس کے علاوہ پرندوں کے میٹھی میٹھی بولیاں، وہ نغمات سنتے ہیں. وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے، اور ان میں سے بعض ایسی بھی تھے جنہوں نے صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہاں سے بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لائی. جیسے بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو وہاں اچھی اچھی چیزیں بھی اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. اب کشتی میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں تو وہ رکھ نہیں سکتے، جگہ تنگ ہوتی ہے تو مجبوراً اپنے سروں پر وہ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ اٹھانا پڑتا ہے. ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت وہ چینج ہو جاتی ہے، خوشبو کے بجائے اب تو بدبو آنے لگتی ہے. کیونکہ آپ خود دیکھیں باہر کوئی چیز رہ جائے بغیر فریج کے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی. اب ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کو پھینک دیتے. اب وہ الٹا پریشان بھی تھے، نادم بھی تھے، تو اب وہ سروں پر اٹھانے پر مجبور بھی تھے. اب دیکھیں پہلے گروہ کی جو مثال تھی نا وہ کن کی دی؟ وہ کفار اور مشرکین اور بد عقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر، مکمل طور پر، کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو بھلا دیا. انہوں نے دنیا کی زندگی کو
آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ سمجھا، محبوب سمجھا۔ اور دوسرا گروہ کون سا تھا جو میں نے بتایا؟ متقین کا، سیانوں کا، عقل مندوں کا۔ وہ طہارت سے فارغ ہوتے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور بہترین سیٹوں کو پا لیتے ہیں، مراد جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو تیسرا گروہ تھا وہ کس کی مثال تھی؟ وہ خطا کاروں کی تھی۔ انہوں نے ایمان تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ پھر ان کی حالت کیا ہوئی آپ نے خود سن لیا۔ اور دوسرا جو اہم سبق ایک اور ملتا ہے وہ ہے صبر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم پہلے انبیاء کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں ان کو بھی تو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ اس طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا ہوگا نا۔ اور یہی آیت جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر راہ تبلیغ میں، دین کے کام میں مشقتیں پیش آئیں تو وہ انبیاء کرام کی تکالیف کو یاد کر کے صبر اختیار کریں۔ اور ایک اور جو اس میں بات آتی ہے، رب کریم نے فرمایا محبوبہ وہ آپ کو نہیں، آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہی تو لوگوں کو دے رہے تھے نا۔ تو وہ جو آپ کو نہیں مانتے محبوبہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو یعنی اللہ کو نہیں مانتے۔ اور دوسرا اس کا یہ معنی بھی علماء کرام نے لکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین مانتے تھے، ان کا یقین تھا۔ جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ تو سچے ہیں، آپ کی صداقت تو ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن جو پیغام آپ لے کے آئے نا ہم اس سے سچا تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ ایک تو کوئی بھی مشکل آ جائے تو صبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اب اتنے بڑے لوگوں پہ آئیں تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی تو آ سکتی ہیں نا۔ تو ہمیشہ صبر کا دامن آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا۔ اور سچ بتاؤں تو جو قرآن کریم لگاتار سننا، یہ سنانا، نماز، یہ سارے صبر کے کام ہیں، اور مزہ ان کو آتا ہے جو صابرین ہوتے ہیں، اور جو مشکلات میں بھی صبر کرتے ہیں تو پھر وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ رب کریم ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔